اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، آج کی یہ تاریخ اور آج کا دن عید سعید فطر کی تبریک و تہنیت مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص جو دنیا کا وارث حقیقی امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ الشریف ان کی خدمت میں تبریک و تہنیت مبارکباد پیش کرتے ہیں. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اسلام جس طریقے سے ہم کو حکم دیتا ہے اس طریقے سے اس عید کو منا کے واقعی اس کو ہم اپنے لیے مبارک بنائیں گے. اس لیے کہ ہر چیز خود سے ہر ایک کے لیے مبارک نہیں ہوتی ہے، اس کے نظام پہ عمل کرنے کے بعد اس کو مبارک بنانا پڑتا ہے یا اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. عید فطر جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، وہ کلیئر ہے، انسان کی فطرت کی طرف پلٹنے کی عید ہے. معصیت سے فطرت کی طرف پلٹ آئے. معصیت کہتے ہیں اللہ کا گناہ، اور انسان کی فطرت عید فطر یعنی خالص فطرت کی طرف. اللہ نے انسان کی فطرت میں گناہ نہیں رکھا. گناہ الگ سے اضافی چیز ہے کہ جس کو انسان نے خود سے کیچ کیا، خود سے لیا. اس کو چھوڑ دے. جیسی گناہ چھوڑے گا، جو اللہ سے دوری ہو گئی واپس اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، اور نہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا بلکہ اپنے فطرت پہ واپس لوٹ آئے گا. عید الفطر اللہ کی بارگاہ سے روزے کے پورے ہونے پہ، قرآن مجید کو اپنانے پہ، عبادتوں کے انجام دینے پہ، فطرت کی طرف واپس پلٹنے پہ، اللہ کی بارگاہ سے انعام کے حاصل کرنے کا دن. کوشش یہ ہو کہ آج کا دن انعام کے حاصل کرنے کا دن ہو. عالم اسلام کی، مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے، اور یہ چیز دشمنان اسلام کو کھلتی ہے. یہ بات ہم نے جمعے میں بھی عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی عرض کی تھی، اس لیے اس پہ ہم تفصیل سے بات نہیں کریں گے. یہ چیز دشمنان اسلام کو کھلتی ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی عید ہو. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس دن کو لے کے آپس میں اختلافات میں مبتلا ہو، لڑے جھگڑے کرے، دوریاں بڑھیں، تاکہ وہ جو عید کی فضا ہے وہ عید کی فضا نہ رہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو عید کی حقیقت ہے، جو فضا ہے، اس کو ہم باقی رکھیں. اس دن جو اللہ کے رحمت کے دروازے کسی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ کھلوا لینے کا یہ کی عید ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم اللہ سے مزید رحمت کے لیے سوال کریں. عید الفطر اللہ کے بندگی کے راستے پہ چلنے کا ایک عظیم دن ہے. اسی لیے مولا کائنات نے جب عید کو پہچنوایا ہے تو یہ کہہ کے پہچنوایا کہ ہر وہ دن انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے نا. ہر آدمی سے پوچھیں تو ہر آدمی کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور جس دن وہ تمنا پوری ہو جائے کہتا ہے کہ یہ آج کی ہماری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن. زندگی میں جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، اس کو طے کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اور جب مسئلہ مشکل ہو تو رجوع کیجئے حلال مشکلات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کائنات نے کہا نہیں، یہ تو چھوٹی موٹی چیز ہے، تم اس کو عید کیسے منا رہے ہو، تم اسے خوشی کیسے منا رہے، وہ چیز ہی نہیں باقی رہنے والی ہے تو اس کی خوشی کتنی باقی رہے گی.
امام نے کہا کہ نہیں، عید کو ایسے مت پہچانو، عید کو ایسے پہچانو، ہر وہ دن کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید ہے۔ یہ انسان کی خوشی باقی رہنے والی، یہ دن ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ یہ دن روز محشر بھی چمکے گا ہمارے سامنے، ہم نے فلاں دن کوئی گناہ نہیں کیا تھا، یہ دن ہمارا اللہ کی اطاعت میں گزرا۔ لہٰذا عید فطرت کی طرف پلٹنے کا اگر دن ہے تو فطرت میں کیا ہے انسان کی؟ اگر کلی طور پہ دیکھا جائے تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اس کی معصیت سے بچنا، اللہ کی بندگی کن چیزوں میں ہے؟ صرف عید کی 2 رکعت نماز پڑھ کے یا پنجگانہ نمازیں، یا مثلا میکسیمم 51 رکعت نماز کی جو 24 گھنٹے میں ہے، اور روایت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ امام نے کہا کہ ایک مومن کی علامتیں جو بیان کی ہیں 5، ان میں سے ایک ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ خوب، آج کے دن مثلا 51 اور 2 یہ عید کی نماز 53، 2 زیادت کی بھی پڑھ لیجئے 55۔ صرف اتنے کا نام بندگی ہے؟ بندگی صرف اتنے کا نام نہیں ہے۔ بندگی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے اتنی دیر تک اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ نکلنے کے بعد اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو اس لمحے ہم نے اپنے آپ کو شیطان کا بندہ بنا دیا۔ اگرچہ ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں تو یہ خود خیانت ہے، یہ خود خیانت ہے۔ لہذا عید اس چیز کی خوشی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں باقی رکھ لے جائیں۔ اس میں صرف نماز نہیں ہے، ایک ایک چیز، کس سے ملیں کس سے نہ ملیں، کیسے زندگی گزاریں کیسے زندگی نہ گزاریں، کیسے بات کریں کیسے بات نہ کریں، کہاں پہ پیسہ خرچ کریں کہاں پیسہ نہیں خرچ کریں، کہاں بولیں کہاں چپ رہیں، کیسے بولیں کتنا بولیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ طے کر کے ہمارے حوالے کرے گا، ہم کو صرف اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس عقل مندی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کیا کریں یہ ہم طے کریں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہماری عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ کیسے عمل کریں۔ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم یہ طے کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے دائرے کے باہر کی چیز ہے، اوقات سے باہر کی چیز ہے۔ ہمیں اس پہ کام ہی نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ساری محنت اس پہ خرچ کرنی ہے کہ جو اللہ نے ہم کو نظام بنا کے دیا ہے ہمیں اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو نظام پروردگار کے حوالے کر دیا وہ واقعی عید کا دن ہے۔ اگر آج بھی کوئی انسان نظام پروردگار پہ عمل نہ کرے تو اتنی بڑی عید ہو کے بھی اس کے لیے عید نہیں ہے۔ اور آنے والے دن میں کل اگر انسان نظام پروردگار پہ عمل کر لے تو کل کا دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ مولا کائنات نے کہا جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ لہذا گناہ مرضی خدا کے خلاف جانا، معصیت اللہ کی مرضی کے خلاف، اس سب سے بڑی خوشی آج کی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، ابھی قنوت میں دعا کی نا ہم لوگوں نے، ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر اس چیز سے باہر نکال دے جس سے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر نکال دے۔ تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو آج کا دن اہل بیت کی ولایت کا دن ہے۔ اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر لیں، اہل بیت کی سیرت کو احیا کرنے کا، زندہ کرنے کا دن ہے، اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنے کا دن ہے۔ اس دن ہم اہل بیت کی، اور سوچیں کتنا اچھا خوبصورت ماحول ہوگا کہ جب مسلمان، ظاہر ہے عید ہے نا، ایک دوسرے سے ملے گا، آئے گا، جائے گا، بالاخرے شہر میں سڑک پہ ہر جگہ ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے عید کی، اور وہاں پہ جس وقت ہم آل محمد کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے ہوں گے تو یہ خود ایک آٹومیٹک تبلیغ ہوگی کہ ہم ہر جگہ گھوم کے یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوں کہ یہ ان کی سیرت ہے کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اس میں فائدے ہو رہے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کہ جو واقعی پہنچانا چاہیے، جو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا
عید کے فلسفے کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ چند جملے ہیں کہ جو کہ واقعی اور مکمل فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک حد تک مختصر سا ہلکا سا جائزہ ہے، لیکن اس فلسفے کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ واقعی ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے عقل بھی ہم کو اسی لیے دی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ عید کو واقعی اپنے لیے عید بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضیہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، عید اپنے فطرت اور اللہ کی اطاعت کی طرف واپس پلٹنے کا دن ہے۔ جہاں اس میں انسان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہیں مالی اعتبار سے بھی اپنے معاشرے کو بہتر بنانا یہ انسان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ لہذا انسان کو اللہ نے جتنا بھی اور جیسا بھی جس حد تک دیا ہے، اس میں بہرحال دوسروں کا حق ہے، لہذا کہیں پہ پیسہ خرچ کرنے کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ہماری بات کو مستحب کے عنوان سے نہیں عمل کرتا ہے تو کم سے کم ایسا تو نہ ہو کہ جو لوگ قریب ہم تک کچھ نہ پہنچے۔ کہیں اللہ نے مستحب قرار دیا تاکہ لوگوں کا امتحان ہو کہ وہ کتنا پیسوں سے محبت کرتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں کہ مثلا اللہ کی راہ میں، جبکہ ان کے اوپر ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کس حد تک خرچ کرتے ہیں۔ اور کہیں اللہ نے خود انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ بہرحال بہتر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے بھی اعلیٰ درجے پہ ہیں کہ جو ہمارے راہ میں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ آج کے دن میں فطرہ ہم پہ واجب ہے۔ یقیناً آپ میں سے چونکہ شب عید فطرہ نکال دیا جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، نکال دیا ہوگا بہت سے لوگوں نے۔ اگر نہیں نکالا ہے تو حتماً نکال دیں، جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے فوری طور پہ نکال دیں، زوال سے پہلے حتماً اس کو نکال دیں۔ گھر میں جتنے بھی ممبر ہیں، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو، کتنا ہی کم سن کیوں نہ بچہ ہو، پر ہیڈ 3 کلو جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں، جو آپ کی غالب غذا ہے، گیہوں چاول، پر ہیڈ 3 کلو یہ فطرہ ہے۔ ایک آدمی گھر میں ہے، اکیلے ہیں اگر تو 3 کلو، 2 لوگ ہیں تو 6 کلو، 3 لوگ ہیں تو 9 کلو، جتنے لوگ ہیں وہ 3 کلو بڑھتا جائے گا۔ اس میں چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں ہے۔
بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ بچہ دودھ پیتا ہے وہ تو گیہوں نہیں کھاتا ہے، تو اس کے لیے نہیں، کچھ بھی کھاتا ہو، جو وہاں کی غالب غذا ہے اس کے حساب سے بچے کا بھی فطرہ ویسے ہی نکلے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ غلہ نہیں نکالتے ہیں تو اس کی قیمت نکالی جا سکتی ہے، نکال کے کسی مستحق تک پہنچا دیں، یا کسی ایسے تک کہ جو مستحق تک پہنچا دے۔ مستحق کے شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق مستحق کو دیا جائے گا، لہٰذا ہر مانگنے والے اور ہر انسان کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، اور جو مستحقین ہیں اس میں بھی اولویت بہتر ہے، سب سے بہتر فلاں پھر فلاں، اس طریقے سے ہے۔ وہ پورے اس کے مسائل ہیں کہ جس کو ضرورت ہو وہ پوچھ بھی سکتا ہے، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا فطرہ ہماری ذمہ داری ہے، اور فطرہ ہی صرف ذمہ داری نہیں ہے، بعض اوقات اس طرح کا مال خرچ کروا کے اللہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے جو لوگ جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، مثلاً ابھی عید کے موقع پہ فطرہ ہم نے دے دیا اور ان کا کام چل گیا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے باقاعدہ پروگرامنگ کرنا ضرورت ہے۔ مال کو بھی دینے میں اللہ نے الگ الگ سسٹم، ایک پورا اقتصادی سسٹم ہے اسلام میں۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ مثلاً آپ اسی حد تک خرچ کر سکتے ہیں، یعنی جہاں پہ کیسے مصرف ہے، کس حد تک مصرف ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، الگ الگ طرح کے اخراجات ہیں، الگ الگ طرح کے خرچ کرنے کے یا مستحقین کو دینے کے وسائل۔ لہٰذا اس پہ قومی اعتبار سے ہم کو پروگرامنگ کرنی ہوگی کہ ہماری قوم کو ہم کس طریقے سے مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے آگے لے کے آئیں۔ قوم کو صرف نماز پڑھا کے ترقی نہیں کرائی جا سکتی ہے، ہر جہت سے اس کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہوگا، تب قومی ترقی ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، ہر چیز سے کو مل جل کے آگے بڑھانے کا نام۔ لہٰذا اگر قومی حالات دیکھیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بنسبت پہلے کے زمانے کے یقیناً بہتر زمانہ ہے۔ مختلف جہات سے آنکھیں کھل رہی ہیں، شعور پیدا ہو رہا ہے، فکریں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں، مسلمان کے اندر دشمن شناسی یا بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو خطرات سے، شیطان سے، مشکلات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ دشمن کے حملے بھی زیادہ ہیں اور ادھر سے مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن اوورآل اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو کلاً زمانہ بہت برا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بہتر زمانہ ہے۔ جزئی اعتبار سے دیکھیں تو ہاں مشکلات بڑھی ہیں، کیونکہ جب آپ جتنا ایکٹیو ہوں گے دشمن بھی اتنا ایکٹیو ہوگا، وہ بھی اپنی کوشش اتنی ہی کرے گا، وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہاتھ پیر مارے گا کہ آپ کو آگے نہ بڑھنے دے، آپ کو ترقی سے روکے۔ دونوں اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر صورت میں، اب ظاہر سی بات جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو دشمن سے بچانا یہ ہماری مزید ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اہم ترین چیز، اور جو عید کے فلسفے میں سے بھی ایک فلسفہ ہے، وہ قومی اتحاد، وہ مذہبی اتحاد، حتیٰ انسانی اتحاد، اتحاد کو باقی رکھنا، اتحاد کو بڑھا۔ اتحاد اتنی اہم چیز ہے کہ اس اتحاد کو توڑنے کے لیے دشمن نہ جانے کتنی بڑی بڑی پروگرامنگ کرتا ہے، کتنا بڑا بجٹ خرچ کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنے لوگوں کو اس پہ لگاتا ہے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ بیچارے نادان کی جو خود اتحاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، خود اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اگر مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی جائے تو سنی شیعہ اتحاد ہے، یہی تو ہوا نا۔ یہ بیچارے عملی اعتبار سے برادران اہل سنت سے ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کاروبار سب کچھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز چیز ہے یہ۔ اتحاد بہت بڑا سرمایہ ہے قومی اعتبار سے۔ اتحاد قوم کی اہم ترین ضروریات میں سے، اتحاد ایسا نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل چیز ہے، کوئی مشکل اس لیے ہے، نہیں، اتحاد ہماری ضروریات میں سے ہونا چاہیے۔ ائمہ نے قربانی دی ہے اس کے لیے، ائمہ نے اس کے لیے کوشش کی۔ اتحاد کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو اتحاد کو توڑتا ہے اور ہماری قومی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، وہ جہاں ایک طرف سے اتحاد بڑھانا ہے، وہاں دوسری طرف سے جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں ان کو بھی بہتر بنانا ہے، تبھی تو اتحاد بڑھے گا، اسی کے تو اثرات ہیں۔ ہمارے جو داخلی آپسی معاملات ہیں ان کو بہتر بنائیں۔
آپس میں ایک دوسروں کی حالات کو، غلطیوں کو تغافل یعنی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ساری محنت اور کوشش اور ساری انسان کی شجاعت اور سب کچھ طاقت جو ہے وہ اپنوں پہ ہی صرف ہو جائے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بزدلی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مولا بزدلی کسے کہتے ہیں، ہے نا. شجاعت کے بارے میں سنا ہوگا، امام سے بزدلی کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا بزدلی. تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے امام کی. تو امام نے فرمایا کہ جرأت علی الصدیق، اپنے دوستوں پہ چڑھے رہنا، دوستوں کے سامنے جرأت کا اظہار کرنا. دوستوں کے سامنے آستین چڑھائے ہوئے ہیں، دوستوں سے جھگڑا کرنے کے موڈ میں ہمیشہ برداشت نہیں. دوستوں کے سامنے چڑھے رہنا، جرأت کا اظہار کرنا، خود جرأت اور طاقت اور سب دکھانا. منقول عن العدو، اور دشمنوں سے دب جانا، اس کو بزدلی کہتے ہیں. ہم لوگ اس کو جرأت کہتے ہیں. امام کی نگاہ میں یہ بزدلی ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست کے مقابلے میں جرأت کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دوست یہ سوچ کے نظر انداز کر رہا ہے ہمارا دوست ہے، اب اس سے کیا لڑنا، چھوڑو. ایکچولی ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، در حقیقت ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم سے کام لو، آپس میں ایک دوسرے سے رحم سے کام لو، آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے کام لو. میل جول آپس میں بڑھانا. خوب یہ عید، یہ سارے پروگرام، یہ ساری چیزیں اسی لیے کہ انسان کے اندر اگر اس بیچ کچھ بھی مشکلات اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو حل کر کے انسان جو بھی دوریاں ہیں اس کو ختم کر دو، نزدیک میں آ جائے. آپسی اتحاد و اتفاق ہماری قومی طاقت بھی ہے، حتیٰ ذاتی طاقت بھی ہے، پرسنل طاقت بھی ہے. پرسنل اعتبار سے انسان آپسی اتحاد و اتفاق کی بنیاد پہ مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے. یہ ہماری ضروریات میں سے. دوسری چیز کہ جو قومی اعتبار سے ہے جس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے وہ فیملی مسائل ہیں. اس پہ بارہا توجہ دلانے کی کوشش ہوئی ہے اور پھر اس پہ ہمیں مزید زور دینا ہوگا. جو نوجوان، جو جوان شادی کی طرف جاتے ہیں، اس سے پہلے کی شادی کریں ان کو فیملی کے جو ویلیوز ہیں، جو اصول ہیں، قوانین ہیں، جو طریقہ ہے اسلام کا، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. بچوں کی پلاننگ سے پہلے بچوں کی تربیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یہ جو فیملی اختلافات بڑھ رہے ہیں، یہ اختلافات آپ دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے کہ قومی اعتبار سے اور بڑے پیمانے پہ ہم لوگ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا نزدیکی معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا. چھوٹی سی بات بھی اگر گھر میں ہو گئی تو جو نزدیک ترین رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. سارا غصہ ہمیشہ ایک دم، ساری شجاعت وہیں پہ، سارا زور اسی جگہ پہ، قوت بازو، زور بازو وہیں پہ دکھایا جاتا ہے. اور جس کو کمزور محسوس کر لیا تو پھر کیا کہنا. اب تو اس سے اچھا شجاعت اور طاقت دکھانے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ہے. ان ویلیوز کو پہچانیں، ان اقدار کو پہچانیں. قوی ہو کے بھی یہ چیز ہم کو کمزور بنا دیتی ہے. ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر، صلاحیتوں کا، طاقت الگ چیز، صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر پاتے ہیں. جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں. لہٰذا فیملی مسائل، اور بہرحال اس طرح کے بعض مسائل اور ہیں لیکن محدود وقت ہے اس میں. المختصر، ہر مشکل کا حل دینداری. دینداری وہ نہیں ہوتی ہے کہ جو ہم کو پسند ہو اس کو ہم دینداری کہتے ہیں. دینداری وہ ہوتی ہے کہ جیسا اللہ ہم کو رکھنا چاہتا ہے ویسے ہم رہیں. ہم نے عرض کیا نا ابھی شروع میں، عقل مندی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ نے طے کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم یہ اب اس میں کوشش کریں کہ کیسے وہ کرنا ہے، کس طریقے. ایسے کا مطلب ہی نہیں کیسے ہم وہاں تک پہنچ جائیں، عملی کر لیں اس کو. یہ عقل مندی. اور اگر اس کی دیکھا جائے تو سب سے بہترین مثال میدان کربلا ہے. آپ دیکھیں نا، عید میں بھی زیادہ وارثہ پڑھائی جاتی ہے، یوں ہی نہیں پڑھائی جاتی. اللہ چاہتا ہے کہ آج کے دن بھی آپ کربلا کو یاد رکھیں. کربلا ہے ہی وہ میدان کہ جہاں پہ ہر جہت سے دین کو ایک کلی دین کو بچایا گیا تھا.
ایک مکمل دین کو بچایا گیا تھا، اور جب وہ مکمل دین ہمارے یہاں عملی ہوگا تبھی ہماری عید ہوگی۔ اللہ چاہتا ہے کہ آج بھی ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ لہٰذا ایک بہترین اور مکمل دینداری کو جو بچایا گیا تھا، اس کا عملی ثبوت پیش کیا گیا تھا، وہ کربلا کا میدان۔ کربلا کے ویلیوز کو پہچانے، اہداف کو پہچانے، مقاصد کو پہچانے، کن چیزوں کو بچایا گیا تھا پہچانے، اسلام کی راہ میں دی جانے والی قربانیوں کو پہچانے کہ اسلام کی جس کو ہم بعض اوقات توجہ نہیں دیتے ہیں، بہت آسانی سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، پائمال کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، یہ فری میں ہم تک نہیں آیا ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ہم سے پہلے والوں نے خون بہایا ہے، بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، ان کے جسم پائمال کیے گئے ہیں، چوٹ برداشت کی ہے۔ اس وقت کے زمانے میں گرمی اور ٹھنڈ میں انہوں نے سفر کیا ہے، کئی دن تک حتیٰ مہینوں گھر سے باہر رہ کے جنگ کی ہے۔ کبھی ان کو دیوار میں چنوایا گیا، کبھی ان کے سر کو قلم کیا گیا، کبھی ان کے خون سے گھرا۔ یہ قربانیاں ہوئی ہیں تو دین یہاں تک پہنچا ہے۔ اس دین کو کبھی ہم اپنے نام و نمود کے لیے استعمال کر لیں، کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے استعمال کر لیں، یہ ناانصافی ہے دین کے ساتھ۔ یہ کربلائی مزاج نہیں ہے، یہ وہ مزاج ہے کہ جو اہل بیت کا مزاج نہیں ہے، نعوذ باللہ نہیں، یعنی یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مزاج دشمنان اہل بیت کا مزاج ہے۔ جہاں دین کو استعمال کیا جائے یہ اہل بیت کا مزاج نہیں۔ لہٰذا دین کو، اس کی حقیقت کو سمجھ کے اس پہ واقعی عمل کرنا، یہی ہماری دینداری ہے، اور اسی دینداری کا نام عید، اسی سے ہم عید تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار لا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار لا ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار لا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار لا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار لا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔